بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سوف استغفر لکم، بعد استغفار حضرت نے فرمایا ان قریب استغفر لکم، معافیاں مانگوں گا واسطے تمہارے اپنے رب سے، انہو اس لیے کہ وہ رب میرا هو الغفور الرحیم، وہی بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پس جب داخل ہوئے اوپر یوسف کے، آبا الیہ ابویہ، ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے والدین کو، وقال ادخلوا مصر، اور فرمایا داخل ہو مصر شہر کو، انشاء اللہ اگر چاہے گا اللہ، آمینین امن والے، برفع ابویہ علی العرش، اور بلند کیا اپنے والدین کو اوپر عرش کے، وخروا لہ سجدا، اور گرے حضرت کے سامنے سجدہ کرنے والے، وقال یا ابت، فرمایا اے ابا جان، ھذا تعبیل، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، من قبل، اس سے پہلے، تحقیق کر دیا اس کو میرے رب نے، حقا سچ باعتبار ظہور کے، وقد احسن بی، اور تحقیق بہت اچھا کیا میرے ساتھ، اذ اخرجنی، جب نکالا مجھے جیل سے اور لایا تمہیں بدو دیہات سے، من بعد ان نزغا، بعد اس کے کہ ڈال دی تھی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان عداوت، ان ربی، بے شک رب میرا، لطیف باریک بین ہے، لما یشاء، واسطے اس چیز کے کہ چاہتا ہے، بے شک وہی العلیم الحکیم، جاننے والا حکمت والا ہے۔ قال سوف استغفر لکم، بعد استغفار، اور اس میں سوفا کیوں ذکر کیا کہ ان قریب استغفار کروں گا؟ اصل بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک ان مولویوں نے حضرت یعقوب کے ساتھ فراڈ کیا، اور 40 سال کا لمبا جھوٹ بولے رہے، اور اس جھوٹ پہ مسلسل پکے رہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ارمان تھا، اور ابھی تک دل بیٹوں کے بارے میں صاف نہیں ہوا تھا، اور غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، بلکہ اور بڑا تھا جب 40 سال کے بعد سارا ان کا فراڈ سامنے آ گیا، بھیڑیا کھا گیا اور فلاں کھا گیا، تو اب ساری صورتحال سامنے آ چکی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان قریب معافی مانگوں گا۔ ان قریب کا مطلب کہ استغفار تب ہوتی ہے کہ جب دل راضی ہو، تو کچھ عرصہ گزرے گا تو دل سے ارمان ختم ہوگا، تو پھر آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ سوف استغفر لکم، بعض نے کہا کہ سوف استغفر لکم سے مراد وقت مقبولیت کا انتظار تھا، اور وہ بوقت تہجد، تہجد کا وقت تھا، یا لیلۃ الجمعہ، از ابن عباس۔ لیکن جو بنی اسرائیل کے ہاں تو جمعہ کی بات نہیں تھی، وہاں تو ہفتہ کی بات ہے۔ بہرحال یہ لیلۃ الجمعہ والی روایت درایتاً اور سندن ضعیف ہے۔ تہجد والی بات جو ابن مسعود سے مروی ہے یہ صحیح ہے۔ استغفر لکم، تو مقبولیت کی گھڑی کا انتظار، جیسے اس امت کو دعاؤں میں مقبولیت اور دعاؤں کی قبولیت کی بعض لمحات اس امت میں بھی موجود ہیں،
جیسے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس کے موافقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح اور بھی رمضان ہے یا اس طرح کے بعض عرفات کا مقام ہے، تو بعض قبولیت کی گھڑیاں اور قبولیت کی جگہ ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ غفور الرحیم، وہی بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، یہ چوتھی آمد ہے، اور اس آمد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان، اور یہ اصل جو اگر سوال ہوا تھا کہ بنی اسرائیل یہ کنعان اور شام سے مصر کیسے پہنچے، تو یہ وہ حتمی آمد ہے چوتھے نمبر پر، جس میں حضرت یعقوب کا پورا خاندان یہ دخلوا علی یوسف، یہ مصر آیا۔ اور کلمات کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے ادخلوا مصر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر استقبال کیا اور والدین کو باہر لینے گئے، اس لیے راستے میں ملاقات کے بعد فرمایا ادخلوا مصر، انشاءاللہ مصر میں داخل ہو، انشاءاللہ آمنین، نہ قحط کا خطرہ نہ فراق کا۔ برفع ابویہ، اور اٹھایا ابویہ، بلند کیا اپنے والدین کو، تعظیماً، تو یہاں ابویہ آپ کے پاس پھر وہ مسئلہ آ گیا کہ یہ ابوین سے مراد کون ہے، تو خالہ یا ماں، تو آپ کے پاس عبارت لکھی ہوگی ظاہر القرآن یدل علی حیاتہا، قال ابن کثیر هو المنصور الذی یدل علیہ السیاق والثبات، یہی مسئلہ منصور ہے اور ظاہر قرآن سے ثابت ہے کہ ابوین کی تغلیب اور اب، تو جہاں حضرت کی ماں زندہ تھی، فوت نہیں ہوئی تھی، تو جہاں ماں باپ مراد ہیں۔ رفع ابویہ علی العرش، بلند کیا اپنے ماں باپ کو عرش پر، تخت شاہی پر، وخروا لہ سجدا، اور گر گئے وہ ان کے سامنے سجدہ کرنے والے۔ اس کی بار بار وضاحت ہو چکی ہے سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت میں۔ وقال یا ابت، عرض کی اے میرے ابا جان، یہ تعبیر اور تعبیر ہے میرے خواب کی، وہ جو پہلے دیکھا تھا، اور اس کو میرے رب نے حق کا باعتبار ظہور کے درست حق بنا دیا، یعنی ثابت کر دیا۔ وقد احسن بی، یہ بھی حضرت یوسف کی حسن سیرت کا حصہ ہے۔ اب اپنے دکھ نہیں بیان کیے اور حالات بیان کیے، لیکن نعمت کے رنگ میں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو پہلے تو داستانیں ہوتی اور روتا پیٹتا کہ میرے بھائیوں نے یوں مارا تھا، کنویں میں یوں ڈالا تھا، مجھے یوں قافلے کے ساتھ بیچا تھا، اور میرے ساتھ یہ ہوا، اور زلیخا نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ یہ سارے حالات بطور شکوہ کے ہوتے، لیکن پیغمبر کی سیرت بڑی صاف ہوتی ہے، تو اس لیے قد احسن بی، انداز بیان دیکھو کہ واقعات بھی آ رہے ہیں، لیکن واقعات میں شکوہ نہیں ہے اور تذلیل اخوہ بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں، کسی کی تذلیل یا شکوہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قد احسن بی، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب کہ نکالا مجھے سجن سے، جیل سے، وجاء بکم، اور لایا تمہیں بدو سے، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا ہے۔ کنویں کا تذکرہ نہیں کیا کہ بھائی شرمندہ نہ ہوں، بھائیوں کو کہہ رہے تھے لا تثریب علیکم
یوم آج کے بعد ذکر بھی نہیں ہوگا، اور لم یذکرل جب تکرمن من تسریب الاخواہ، جب کنویں کا ذکر نہیں کیا کہ بھائی شرمندہ نہ ہوں اس لیے جیل سے شروع کیا، تو پہلا احسن بھی اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن جب نکالا مجھے جیل سے، وجاء بکم اور لایا تمہیں دیہات سے، بعد اس کے کہ نزغ الشیطان، ہاں شیطان ہے ہی مردود، کرے کوئی لیکن بھرے شیطان، تو نزغ الشیطان شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء بے شک رب میرا باریک بین ہے، خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء واسطے اس کے کہ چاہتا ہے، اس لطیف لما یشاء مطلب کہ بظاہر تو بڑے مصائب تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے وہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، تو اس کی باریک بینی سے اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مقام دینا چاہتے تھے، باقی سارے اس مقام کے بہانے باریک تھے اور سارے اس مقام تک پہنچانے کے وسائل تھے، بے شک وہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔